بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوی صاحب، مئی، جون، جولائی، اگست پاکستان کے اندر لمبے عرصے سے جب سے ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے یہ جو مونسون ہے، پری مونسون ہے اور پوسٹ مونسون ہے، صدیوں سے یہ آ رہا تھا. آبی گزرگاہیں ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے دریاؤں میں اور پھر سمندروں کے اندر زمینوں کو سیراب کر کے گزرتا ہے. 2022 کے اندر نوی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آیا تھا. جنوبی پنجاب، سندھ، سینٹرل پنجاب، کے پی کے، یہ سارا اگر آپ ریکال کریں پوری میموری کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب ایک بہہ گیا تھا اور سارا ایک بہت شدید نقصان ہمارے ملک کے اندر ہوا تھا. پھر ابھی جب یہ موسم شروع ہوا تو سب لوگ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، اور ابھی یہ این ڈی ایم اے کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اگلا سال ہے یعنی کہ 2026 جتنا سیلاب یا پانی یہ اس وقت آیا ہے، جو یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، تو جو ڈپکشن ہے وہ یہ ہے کہ 22% اور زیادہ اس سے ہوگا اگلے آنے والے سال میں. 22%. ابھی جو رپورٹ میں آپ کو ایک دکھا رہا تھا کہ پاکستان کے جو جنگلات ہیں پاکستان کے رقبے کے اوپر، وہ آن اینڈ ایوریج 25% آپ کے رقبے کے اوپر جنگلات ہونے چاہیے. اب یہ رپورٹ مجھے اندازہ نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کے رقبے کے اوپر 5% جنگلات ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں کس طرف جا رہی ہیں. اور شو مئی قسمت کیا کہیں، کس سے گلہ کریں اور کس سے جا کر کہیں کہ خواجہ آصف صاحب قبلہ فرماتے ہیں نوی صاحب کہ آپ یہ جو سیلاب کا پانی ہے اسے بالٹیوں میں بھر لیں، حماموں کے اندر بھر لیں اور محفوظ کر لیں. ڈیم 10 سال سے پہلے نہیں بن سکتا. مصدق ملک صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں نوی صاحب اس موقع کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے ریزرٹس بنے ہوئے ہیں، یہ جو اشرافیہ نے اپنے آپ کو بچا لیا اور غریبوں کو ڈبو دیا. احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں نوی صاحب کہ یہ انڈیا کی آبی جارحیت ہے. اور عطا اللہ تارڑ صاحب کے اوپر ایک اور نزول ہوتا ہے کسی بات کا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ احسن اقبال صاحب کا ہو سکتا ہے کوئی رابطہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بارش ہے، ایک آفت ہے، مصیبت ہے. یہ انڈیا کی آبی جارحیت نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر نوید بھائی ہو رہا ہے. یعنی کہ 2022 کا میں نے حوالہ دیا، اسی طرح کی کیفیت، کم و بیش ملتی جلتی کیفیت اب بھی ہے. یہاں پہ یہ صرف ایک سوال ہے جو ہم پالیسی ریفرنس سے ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اور پچھلے چھوٹے سے ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو پالیسی کہاں ہے، محکمے کہاں ہیں، میکرز کہاں ہیں، سینٹ کہاں ہے، قومی اسمبلی کہاں ہے، محکمے ڈپارٹمنٹس کہاں ہیں. سب کچھ آپ اس وقت دیکھیں کہ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے لوگ موجود ہیں. اور حکومت سوائے اس کے نوید صاحب، حالانکہ یہ جو ریلیف کا ہلکا پھلکا سا کام ہے نا، یہ ہمارے ملک کے اندر بڑی رحمت ہے نوید صاحب کہ مختلف این جی اوز چھوٹا چھوٹا کام کر دیتی ہیں، کھانا پہنچا دیا، پانی پہنچا دیا، ایک انیشیل ریلیف کا کام. حکومتوں کا تو یہ کام نہیں ہے. حکومتوں پالیسی بناتی ہیں کہ اس دفعہ اگر آیا تو آئندہ یہاں پہ یہ والا انسیڈنٹ نہ ہو. یہ کیفیت ہے نوی صاحب اس وقت ہمارے ملک کی. بدقسمتی ہے، کیا کہا جائے اور کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے کہ کہیں پہ کوئی افلاطون آتا ہے، وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ راوی تو ایک آپ کہہ لیں کہ گندا نالا بن چکا ہے، وہیں پہ روڈا بن جاتی ہے. اور آج بھی دوسری حکومت آ چکی ہے، روڈا موجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا، اس کا سی ای او کام کر رہا ہے، اسی کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک اس وقت کا المیہ ہے. مشکل وقت بھی ہے، ہم دعاگو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس مشکل وقت میں ہمارے پاکستانیوں کو، بھائیوں کو، پنجاب کو، کے پی کے سارے جو لوگ ہیں اس سے نکالے. لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے نوید صاحب کہ آپ کہاں ہیں، حکومت کہاں ہے، محکمے کہاں ہیں، اور وہ بارش کا پانی کہ جس کو بجلی کے لیے، زمینوں کی زرخیزی کے لیے ہر جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ
اس قابل نہیں ہو پائے کہ جب کوئی رحمت آئے، بارش آئے، چیزیں آئیں تو آپ اس کو سمیٹ سکیں. ساری دنیا نے سمیٹ لیا. پوری دنیا کے اندر لوگوں نے ڈیمز بنا لیے. پوری دنیا کے اندر لوگوں نے صحراؤں کو اور ہر جگہ کو لوگوں نے نخلستان بنا دیا، گل و گلزار بنا دیا دنیا نے، لیکن آپ کچھ نہیں کر پائے. یہ ہے نوید صاحب بنیادی طور پہ آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی آگے میرا خیال جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم اندازہ کریں کہ ہوا کیا ہے. اچھا نصر اللہ بھائی، یہ تقریباً 25 اور 26 کی رات سے بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے پانی کے باعث جو پنجاب کے دریاؤں جس میں راوی، ستلج پہ اونچے درجے کے سیلاب سے 21 کے قریب اضلاع جو ہے متاثر ہوئے اور کروڑوں کی مالیت کے مال مویشی اور لاکھوں ایکڑ اراضی اور فصلیں اور سڑکیں اور بنیادی ڈھانچہ ڈھہ گیا. پنجاب کے تقریباً 21 متاثرہ اضلاع میں 1400 بستیوں بشمول 770 موضع جات میں 10 لاکھ سے زائد افراد اس آفت کا شکار ہوئے. 12 سے 24 افراد کے جان بحق ہونے کی اطلاعات تھی. یہ تھوڑی 1-2 دن پہلے کی رپورٹ ہے، لیکن بہرحال اس میں اضافہ ہوا ہوگا. کمیونیکیشن کا نظام منقطع ہو گیا، لوگوں کا رابطہ نہیں ہے، لوگ کہاں کہاں پھنسے ہیں، کہاں کہاں گمشدہ ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں. پنجاب بھر میں متاثر ہونے والے شہروں اور اضلاع میں لاہور، دیکھیں لاہور میٹروپولیٹن ہے، سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف دا پاکستان ہے. حافظ آباد، چنیوٹ، گجرات، وزیر آباد، سرگودا، بلوال، جھنگ، منڈی بہاؤدین، قصور، پاکپتن، ملتان، وہاڑی، بہاول نگر، بہاولپور، نارووال، شکر گڑھ، سیالکوٹ، پسرور، چونڈا، ظفروال، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اوکاڑا، فیصل آباد اور تاندلیہ والا شامل ہیں. یہ 769 موضع جات میں 6,01,126 متاثرہ افراد کے اعداد و شمار درج ذیل ہیں. دریائے چناب کے کنارے واقع 333 موضع جات میں 1,50,000 سے زیادہ افراد جو ہے وہ لاپتہ ہوئے یا متاثر ہوئے. دریائے ستلج کے کنارے 335 موضع جات کے 3,80,770 شہری سیلاب سے متاثر ہوئے. دریائے راوی کے کنارے واقع 101 موضع جات کے 70,378 افراد متاثر ہوئے. تو یہ نصر اللہ بھائی ایک ایسا خطرناک قسم کے اعداد و شمار ہیں. جب ہم افراد کا نام لیتے ہیں تو یہ وہی فرد ہے کہ کسی ایک فرد کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں لاکھوں لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، تکلیف میں سے مبتلا ہوئے ہیں. اور اس کے جو متاثر کرنے والے لوگ ہیں جن کے ابھی آپ نے کچھ نام لیے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ایک المناک واقعہ ہے. ہم اپنے ملک کی صورتحال کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو عام طور پہ نصر اللہ بھائی، ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے کہ جو ڈفرنس ہے دوسرے لوگوں کے بیان کرنے میں اور ہمارے میں، وہ یہ ہے کہ ہم صرف خبر بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم خبر کے اس محرک کو بیان کرتے ہیں جو اس کی وجہ بنا ہے، اور ان محرکات کی نشاندہی کرتے ہیں جن کی بنیاد پر اس سے بچا جا سکتا ہے. صحیح. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا نقصان جو پنجاب کو ہوا ہے، یہ فیلئر ہے کس چیز کا؟ یہ فیلئر اس ساری چیز کا ہے جو کلیم کرتے رہے ہیں پچھلے 70 سال میں اس ملک کی، جس کو بولتے ہیں مائی باپ بنے رہے ہیں، جو اس ملک کے انداتا بنے رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک میں حکمرانی کے مزے لیے ہیں. یہ ان سب کا فیلئر ہے، اور ان کے ناموں کو سامنے رکھا جائے اور ان کو پوری قوم ان سے سوال کرے یہ بات کا کہ بھائی آپ اس ملک کو کس طرف لے کے گئے، کیوں یہ ملک ڈیولپ نہیں ہو سکا، کیوں اس ملک کے انفراسٹرکچر کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا نہیں کی سکی، کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو تباہی ہوئی ہے نصر اللہ بھائی. اس پر مزید ہم بات آگے ظاہر کریں گے اور سمجھیں گے کہ اصل میں ہمارے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کون کون سے بڑے فیکٹرز ہیں جن کی نشاندہی کرنی چاہیے، جس پہ توجہ رکھنی چاہیے، اور یہ ساری جو عوام ہے اس کو مل کر اور گورنمنٹ کو مل کر اس کرائسس سے قوم کو نکالنا چاہیے. نوید صاحب، پنجاب میں 2,200 دیہات متاثر ہوئے ہیں اور 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. اس وقت تک کی جو رپورٹ ہے، یہ پنجاب کی رپورٹ ہے، اس میں KPK، اور ابھی یہ سیلاب کا جو ریل ہے نا نوید صاحب، یہ سندھ میں گیا ہے، ابھی ذرا کہ اس کا روٹ ہے، یہ اس کی گزرگاہ ہے،
یہ پنجاب سے گزرا ہے، ادھر سے سندھ آیا ہے، چناب آیا ہے، جہلم ہے، ستلج ہے، یہ سارا جا کے ملا ہے، اور اب یہ کہاں سے گزرے گا؟ سندھ سے گزرے گا۔ اب یہ وہاں اللہ نہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کی آبی گزرگاہ ہے، اگر وہاں بھی جس طرح یہاں تباہی ہوئی ہے وہاں بھی تباہی ہوئی، تو آپ اس کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو تباہی یہاں پنجاب کے اندر ہوئی ہے، وہاں پہ بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ اسی انداز میں اس کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہوں گے، جانور، مال، مویشی، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوگا۔ تو سوال نویس صاحب اس جگہ پہ آ کے پھر اگین رک جاتا ہے، اور اسی کی طرف دوبارہ ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں نویس صاحب، دیکھیں میں ایک کامن آدمی ہوں، آپ ایک کامن آدمی ہیں، ایک عام آدمی ہے، وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے چہرے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ کیا کروں، چلیں وہ کوئی ہیلپ کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر حکومتیں بھی اگر یہی کام کریں کہ وہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے، اور انہیں سے پوچھیں سانو دسو. اور ان سے پوچھیں، تو یہ ایک بڑی ہی پالیسی فیلئر جسے ہم نوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر 2022 میں آیا تھا تو جہاں جہاں 2022 میں سیلاب نے تباہی مچائی تھی، 2022 کے بعد وہاں وہاں سیلاب نہیں آنا چاہیے تھا نوی صاحب، اتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، اتنی چیزوں کو ڈیپ روٹڈ اسٹڈی کر کے وہاں پہ انتظام کرنا چاہیے تھا کہ دوبارہ صدیوں یہاں پہ وہ والا ڈیمیج نہ ہو، وہ والی تباہی نہ ہو جو ایک دفعہ ہو گئی ہے۔ کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا نبی صاحب، یہ تو حکومتوں اور محکموں کے کرنے کے کام ہے، اور محکمے اتنے اتنے بڑے ہیں، ان کے کبھی بجٹس دیکھیں نبی صاحب آپ، ان کا والیوم دیکھیں آپ، تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے، اور اگر کام دیکھیں تو یقین کر کے دل کرتا ہے کہ بھاٹی گیٹ کے اوپر ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اتنی بے رحمی کے ساتھ یہ لوگ لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے نویس صاحب اس وقت ہمارے پنجاب کی، ملک کی صورتحال، اور این ڈی اے میں کہہ رہا ہے کہ 22% زیادہ ہوگا، اور ابھی این ڈی اے میں کہہ رہا ہے کہ آنے والے 2-4 مہینے جو ہے مزید آفتیں آنی ہیں، اللہ مشاء اللہ. اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ حکومتیں کہاں ہیں، محکمے کہاں ہیں، سب لوگ کہاں ہیں؟ بہت بڑی آزمائش ہے نصر اللہ بھائی یہ کہ حادثے کا ہونا تو چلیں وہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں. ایشو یہ کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے اس کی فوکاسٹ ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور پتہ چلنے کے باوجود بھی آپ کوئی قدم نہ اٹھا سکیں، آپ کے پاس ویسے گیجٹس ہی موجود نہ ہوں جو ان حالات کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سود مند ہو سکیں. لوگ ابھی جتنی بھی ویڈیوز مختلف سامنے آئی ہیں، مختلف دیہاتوں کی، گاؤں کی، شہروں میں تو چلیں کیمرے بھی پہنچ جاتے ہیں، لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، گاڑیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں، لیکن جو دیہات دور دور دراز کے ہیں، دراز کے ہیں جن کی ویڈیوز ابھی ہم نے جی، دیکھا کہ اس عرصے میں، بلکہ ایک نئی چیز بھی نصر اللہ بھائی میں نے دیکھی ہے کہ کئی لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے ولاگز بنا کر اپنی ویورشپ اتنی بڑھائی ہے کہ ان کو بھی یعنی وہ بھی ایک نئی ایمرجنگ سمجھیں کہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ اب جو ہے وہ جرنلزم ایک نئے فیز میں جس کو کہتے ہیں داخل ہوا ہے داخل ہو رہی ہے۔ کہ اب لوگ ذرا، ویسے تو یہ پہلے سے چل رہا ہے کہ جس کے پاس کیمرہ ہے وہ جو بھی چیز چاہے اپلوڈ کر دے، لیکن یہ کہ اس پورے کے اندر لوگ اب ریئل پکچرز دیکھ کے چیزوں کو سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں ٹی وی چینلز کے جو ایجنڈیز ہیں اس سے لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، جی ہاں۔ وزیروں کی تقریریں ہیں ان کے ریٹرک سے لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، آلموسٹ وہی باتیں ہیں جو لوگ کیے جا رہے ہیں. ایشو یہ نصر اللہ بھائی، میں یہ بات آپ سے ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں جن کے گھر رڑ گئے وہ کچھ نہ کچھ کر کے ان گھروں کو بنا لیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر اس گھر کو بنانے کا درد ہے. جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ کچھ نہ کچھ کر کے ادھر ادھر سے پکڑ کے اس نے گھر اپنا دیکھیے گا چند دنوں میں اس نے کھڑے کر سیٹ کر لینا لینا ہے. اینٹیں کر کے۔ سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ یہ جو حکمران ہیں ان کی یہ والی سوچ ہے، انہیں ادراک ہے کہ یہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں یہ ہوا ہے اور اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو سیف گارڈ دیز پیپل، اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو فیڈ دیز پیپل. یہ اس کی ذمہ داری ہے. بالکل ایک اگر اس کی یہ ذمہ داری ہے تو وہ خود وہاں پر رہے نا 10-12 دن، اتنے دن جب تک کہ اس گھر کو
بستی کو آباد نہ کر لے. بالکل اگر یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے تو لوگ خود بخود کاموں میں انوالو ہو جائیں گے, قوم کھڑی ہو جائے گی, قوم پوری کھڑی ہو جائے گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں حل گے. ہو جائے گی. دوسری بات یہ ابھی نصر اللہ بھائی جو آپ ایک رپورٹ رکھ رہے تھے کہ تقریباً مختلف اداروں نے ابھی جو پاکستان کو امداد دی ہے, کتنے 46 لاکھ 46 لاکھ ڈالر. ڈالر. ڈیٹیل تھوڑی سی اگر آپ ساتھ بیان کر دیں بتا کس دیتا کس ہوں. نے کیا بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس میں نوی صاحب اقوام متحدہ کی طرف سے 6 لاکھ امریکی ڈالر, بل گیٹس فاؤنڈیشن کی طرف سے 10 لاکھ امریکی ڈالر, ایشیائی ترقیاتی بینک کی طرف سے 30 لاکھ امریکی ڈالر. یہ مجموعی طور پر 46 لاکھ امریکی ڈالر ہیں, اور پاکستانی روپیز کے اندر اس کو کنورٹ کریں تو 1 ارب 30 کروڑ کی امداد ہے, جو ٹوڈے آج 12 بجے تک جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں. تو یہ ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو بہت ساری امداد وہ ہے جو آنی ہے. اور ایک دوست نے کل بڑا ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر جب یہ ڈالرز کی امداد آ رہی تھی, ظاہر ہے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی بریکنگ نیوز چل رہی تھی, تو اس نے کہا حکمرانوں کا کام تو پورا ہو گیا. ان کی کمیشن آ گئے. ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ تو پورا ہو گیا, جو یہ چاہتے تھے وہ تو ہو گیا. اب سوال پھر وہی ہے جو آپ نے دہرایا ہے کہ وہ تو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کر کے کوئی بانس کھڑے کرے گا, کوئی اینٹیں لگائے گا, کوئی روڑی مٹی گارا اکٹھے کرے گا اور دوبارہ سے اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گا. اور یہ جو پوری کی پوری امداد آئی ہے, اگر اس امداد کو اور آنے والی اور جو امداد آنی ہے نویز صاحب, اگر یہ جو 2200 دیہات ہیں, یقین کر کے جانے نویز صاحب, اگر ٹھیک آنیسٹی کے ساتھ نویز صاحب اس پوری اماؤنٹ کو لگایا جائے اور گاؤں آباد کیے جائیں, گاؤں مطلب 100 گھروں کا ایک گاؤں, مسجد ہو, پارک ہو, اس کی سیفٹی میئرز ہوں, جتنی چیزیں ہیں, دواخانہ سا ہو, تھوڑی دواخانہ سا ہو, ہاسپٹل ہو چھوٹا سا, تو پوری ایک نیو آبادی آپ بنائیں کہ جو ان آفتوں سے آئندہ کے لیے محفوظ بھی ہو, اور آپ آئندہ آنے والے 200 سالوں کو مد نظر رکھیں کہ کیسا گاؤں بننا چاہیے, کیسی چیزیں کنسٹرکشن ہونی چاہیے. تو اس یہ جو کلیمٹی ہے اس کو آپ بلیسنگ کے اندر تبدیل کر دیں گے. لیکن آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے, ہم تو 2022 کا رونا رو رہے ہیں کہ 2022 میں آیا تھا, 23 اور 24 ہی تو گزرا نبی صاحب, 2.5 سال گزرے ہیں, اور اس وقت بھی پورے کے پورے آپ کہہ لیں کہ امداد کے ٹرک آئے تھے, لوگوں کی طرف سے ڈالرز برسے تھے, لیکن وہ جسے خواجہ صفدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو سڑکیں بنانے والے کھا گئے, اور مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ریزرٹس والے کھا گئے, اور کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, اور یہ سب لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہیں, چاہے نام کچھ بھی ہو, کام کچھ بھی ہو, پارٹی کوئی بھی ہو, الفاظ کوئی بھی ہوں, چہرہ کوئی بھی ہو, بنیادی طور پہ تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر سپورٹ نہیں کر رہا تو وہ کامن آدمی ہے جو پس رہا ہے بہت بری طرح سے, اور اس کو ابھی ادراک نہیں ہو پا رہا نوی صاحب, وہ ادراک نہیں کر پا رہا کہ میرے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. جس دن کامن آدمی نے, عام آدمی نے, بلکہ وہ آپ وہ کون سا جملہ بولتے ہوتے ہیں, وہ کسی انڈیا کی فلم والا, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف کامن مین. تو یہ جملہ نہیں ہے نوی صاحب, یہ اس کے پیچھے بہت ہسٹری ہے کہ جس دن عام آدمی کو اپنی حیثیت کا اور اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ میں کیا ہوں, اس دن یہ نہیں ہوں گے, بہا کے لے جائے گا, بہا کے لے جائے گا. یہ سیلاب نے تو کچھ بھی نہیں بہایا, یہ جو پورے کا پورا اشرافیہ کا ٹولہ ہے, اس پورے اشرافیہ کے ٹولے کو پھر وہ جو سیلاب ہے پبلک کا, عام آدمی کی طاقت کا اس کو اندازہ نہیں ہے, اس کو اپنی قوت کا, اپنی حیثیت کا, اپنے اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اس وقت. شاید اگر اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو یہ سسٹم چند سیکنڈ کے اندر نوی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ کیفیت ہے بنیادی طور پہ اس وقت. اس سے ہم نے اپنی قوم کو کیسے نکالنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے گائیڈ کرنا ہے, کن چیزوں کی طرف آگے بڑھنا ہے, یہ ہے اس وقت کا سوال. دیکھیں رسول اللہ بھائی, یہ جو ہمارا مزاج ہے نا, جو یعنی انگریز کے دور سے, جس اشرافیہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انگریز کے دور سے چلی آ رہی ہے, ان کے مزاجوں میں وہ لاؤبالی پن ہے, لاپرواہی ہے, اور شاہانہ مزاج کی جھلک ہے. یہ ذمہ دار نہیں سمجھتے, حکمران سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. یہ بلکہ حکمران چھوٹا لفظ ہے, شاید یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں.
یہ بادشاہتیں کرنے والا مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ ملکوں کو ترقی نہیں دے سکتا. بالکل صحیح. رسول اللہ بھائی یہ بات ہم نے کئی دفعہ کہی ہے. جب برٹش نے پاکستان کو یا انڈیا کو چھوڑا تھا تو جو ان کے ٹرینڈ لوگ تھے ان سب کو انہوں نے فائر کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی. یوز کرتے ان کی اتنی ایکسپیرینس تھا. انہوں نے کہا نہیں, اب تمہارے دماغوں میں جو خناس ہے نا وہ یہ بھر گیا ہے کہ تم نے غلام قوم کو ڈیل کیا. ہمارے ملک میں کوئی غلام نہیں ہے, تم اب غلامی ذہنیت لے کر ہمیں ڈیل کرو گے تو یہ ہماری ملک کا بیڑا غرق کر دے گا. یہ غلام سمجھ کر ڈیل کرنے والا مزاج جو ہے, آپ ایک لمبی بڑی ساری گاڑی میں بیٹھے ہیں, اتنے لمبے آپ نے بوٹ چاڑے ہوئے ہیں اور آپ پانی میں اترے ہوئے ہیں اور اس کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں, آپ ان کو 2 روپے دے رہے ہیں اور وہ بھی وہ امداد کے پیسے, اس میں سے زیادہ پیسے آپ کہیں اور لے گئے ہیں. بالکل ایسے. اور آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے اور آپ کے چہرے پر اس کی کوئی تعصف یا کوئی احساس ہی ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط آپ نے کام کیا. نصر اللہ بھائی یہ جو 20 لاکھ لوگ اب اس وقت ڈسٹرب ہوئے ہیں جس کے بارے میں پریشان ہوں کہ ان کو کیسے ریکور کیا جائے گا. مطلب اگر جو ادارے ہماری یہ بات سن رہے ہیں جن کے پاس فیصلوں کی قوت ہے انہیں اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ملک کو ترقی کی طرف لے جانے میں حکومت کا کردار اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ اور ایسے افراد ہیں جو حکومت سے بڑھ کر بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. انہیں آپ مینڈیٹ دیں, انہیں آپ اپنے ساتھ شریک کریں, ان کی سروسز سے فائدہ اٹھائیں. جتنی این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, میں سب سے زیادہ ذکر اس لیے الخدمت کا کروں گا کہ پورا پاکستان الخدمت کے گن گا رہا ہے. سب سے پہلے کون پہنچا؟ الخدمت. سب سے آگے بڑھ کر کس نے کیا؟ الخدمت. رات کو کون پہنچ گیا؟ الخدمت. صبح کون پہنچا؟ بلکہ دوسری حکومتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں تو کام ہی الخدمت نے کیا ہے, گورنمنٹ مشینری تو فیل ہے. میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح اور این جی اوز بھی جو کام کر رہی ہیں سب اپنے مطلب اپنے حصے کا جو ہے چراغ جلا رہے ہیں. اب ان 20 لاکھ لوگوں کو جس طرح آپ نے مثال دی ہے, یہ آپ کے پاس جو 1 ارب اور 30 کروڑ روپے آپ کے پاس آ گئے ہیں, اس کا ایک بجٹ بنا کر اس کو اوپن کیا جائے لوگوں کے سامنے. اور اس کے ہم نے ذریعے بھی اندازہ لگایا کہ اگر آپ اس کا مثال 5 لاکھ روپیہ پر پرسن یا پر فیملی کے گھر جس کے اندر ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کو دینے کا ایک میکینزم بنا لیں تو تقریباً یہ کتنا بنا تھا نصر اللہ بھائی؟ 1000-2000 گھرانوں تک یا اس سے زیادہ لوگوں تک آپ کا پہنچ جائے گا اور پیسے بھی آ جائیں گے. آپ کو اس وقت اس کے حوالے سے میرا یہ سجیشن ہے نصر اللہ بھائی کہ کوئی ایک اتھارٹی بنا دی جائے. آپ نے روڑا بنایا تھا نا, آپ یہ فلڈ ریلیف اتھارٹی کوئی بنا دیں اس وقت فوری طور پر ہنگامی, اور اس میں کوشش کریں کہ آپ تمام پارٹیز کی طرف سے بھی کوئی نمائندے ڈال لیں. صحیح. اور خاص طور پر ان ایم این ایز اور ایم پی اوز کو انگیج کریں جن کا وہ ایریا بنتا ہے, جن کی وہ ٹیریٹری ہے. انہیں ذمہ داری دیں ان کاموں کے کرنے کی جس کا کرنا ان پر ان کے شولڈر پر پڑے, اس کی بوجھ ان کے کندھوں پر آئے. انجوائمنٹ نہیں ہے کہ میں ذمہ دار بن گیا ہوں, میرا بھی تصویر میں نام ہے, میں انوالو ہوں, مجھے بیٹھنا ہے یہاں پر, مجھے رات کو بھی آنا ہے, دن کو بھی آنا ہے, مجھے یہیں پر بیٹھنا ہے. جب تک یہ گھر آباد نہیں ہوتے وہ ایم این اے وہ ایم پی اے وہیں بیٹھے گا اور اس کام کو کرے گا. اگر یہ اسپرٹ کے ساتھ کام کیا جائے تو ہم بہت جلد اس کرائسس کو کور کر لیں گے. اور جو آپ نے نشاندہی کیا کہ آنے والے وقت میں بھی ہم بہت جلد جو ہے نا وہ اس چیز کو ریکور کر لیں گے جو اس وقت ہمارے اوپر درپیش ہے, یعنی جو اس کا خطرہ ہمیں بتاتا ہے. اچھا, اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پچھلی چیزوں کا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, جو کیا گیا ہے, غلط کیا گیا, روڈا بنی ہے یا جو ادارے بنے. لیکن نصر اللہ بھائی یہ جو سارا جو ایک بلنڈر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں ان آبادیوں پر, آپ یہ بتائیں نا 20 لاکھ لوگ تو ان آبادیوں میں نہیں رہتے نا. یعنی جو حکومت اپنے فیلئر کو چھپانے کے لیے ہر وہ پتا اٹھاتی ہے جس پتے سے اس کو فائدہ ہو جائے. انڈیا نے جاریت کی ہے, کہا نہیں کی ہے. جس کو فائدہ ہوا کہ جاریت کی ہے اس نے جاریت کہہ دیا, جس کو فائدہ ہوتا ہے کہ جاریت نہیں کہنا ہے اس نے نہیں کہہ دیا. جس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو یہ آبادیاں آپ نے پولیٹیکلی اس کو ٹارگٹ کر لیا کہ ان کا نام ہم لے لیتے ہیں, اور پھر پتہ چلا کہ اس کے نتیجے میں وہ تو بے شمار جو آپ نے انفراسٹرکچر کی خامیاں ہیں, جو آپ کے سسٹم کی خامیاں, کیا گورنمنٹ کی رٹ قائم نہیں ہے؟ کیا موضع جات کے اندر پورا ایک سیٹ اپ موجود نہیں ہے؟ پٹواری سے لے کر اور نیچے تحصیلدار سے لے کر اور پھر سارا جو ایک پورا نظام ہے جس کے ذریعے آپ ان گاؤں کو اور موضع جات کو کنٹرول کرتے ہیں, وہاں سے ووٹ لیتے ہیں, وہاں پر لوگوں تک پہنچتے ہیں آپ. تو اس پورے انفراسٹرکچر کو چلانے والی جو آپ کا دھاگا ہے یا جو لڑی ہے وہ کہیں ٹوٹی ہے, اس کو جوڑیں آپ. بالکل صحیح. تو
اس کو جوڑنے کے لیے اب اس کو ہمیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا پڑے گا نصراللہ بھائی. یہ صرف پروگرام نہیں ہے کہ اس کو نکال دو اس کو نکال دو, اب ہمیں اس کا سولوشن دینا ہے. بالکل صحیح. اور جو مقتدر طبقات ہیں ہمارے ملک کے, یعنی حکمران لوگ ہیں, جو فیصلہ ساز فورمز ہیں, انہیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کام کو کرانے کے لیے کس طرح کا سٹف اور کس طرح کا سکل سیٹ استعمال کرنا ہے. تو پاکستان کے اندر پاکستانی خود اس سے نکل جائیں گے. آپ ان کو تھوڑا سا امپاور کریں, ان پر بھروسہ کریں اور ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ملک کے لیے کچھ کام کر سکیں. دوسری جو بنیادی بات ہے نوید صاحب کہ دیکھیے اس وقت گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, اس اینگل کو نا نوید بھائی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پبلک کو بھی چاہیے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے. یہ سارے کا سارا فیلئر ہے, سسٹم کا فیلئر بھی ہے, گورنمنٹ کا فیلئر بھی, سب فیلئر ہے. اب اصل میں یہ کر کیا رہے ہیں, مطلب میں اگر فیل ہوا ہوں تو میں مان جاؤں نا میں فیل ہوا ہوں, ایکسیپٹ تو کروں. ایکسیپٹ کروں. اب یہ مان نہیں رہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آبی جارحیت ہے, اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ کیا ہے, یہ آبی جارحیت نہیں ہے, اچھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کیا ہے, چونکہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں تو سارے کا ملبہ کس پہ ڈال دیا, گھروں پہ ڈال دیا. اچھا یہ کیا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب نے روڈا بنائی تھی تو وہ ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا, یہ ملبہ علیم خان کے اوپر ڈال دیا. تو سر دیکھیں سادہ سا سوال ہے نوید صاحب کہ وہی علیم خان دریائے راوی میں آپ کے ساتھ کشتی پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہا تھا. تو جو دیکھیں جو بات ہم گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا سسٹم اندر سے ایک ہے سر, سب سسٹم اندر سے ایک ملا ہوا ہے. اور اگر آپ نے آنے کے بعد روڈا کو ختم کیا, آپ روڈا کے اوپر ڈال رہے ہیں نا سب کچھ, آپ اگر روڈا کو آپ نے ختم کر دیا تھا تو نوید صاحب کوئی ایک نوٹیفیکیشن دکھا دیں کہ روڈا ختم ہو گیا تھا. روڈا اتھارٹی ابھی کام کر رہی ہے, اس کا سی ای او موجود ہے, سیلری جا رہی ہیں, بجٹ جا رہے ہیں, بجٹ جا رہے ہیں, ہر چیز جا رہی ہے, اتھارٹیز کام کر رہی ہیں. اب آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے نوید صاحب بنیادی طور پہ کہ اس وقت چونکہ اس سیلاب نے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ لوگوں نے اپنے موبائلز کے ذریعے سے, اپنے کیمریز کے ذریعے سے لوگوں نے اب اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا, اس گاؤں سے, اس گاؤں سے, وہاں سے, یہاں سے, میں کہاں پہ کھڑا ہوں, میرے پاس کوئی نہیں پہنچا. اس لوگوں نے اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں گے یہ آوازیں جو آئی ہیں نا نوید صاحب, آسن اقبال صاحب کی, مصدق ملک صاحب کی, خواجہ آصف صاحب کی, عطا اللہ تارڑ صاحب کی, مریم نواز صاحب کی, اور یہ آوازوں کو کنیکٹ کریں تو کیا ہے, یہ اب اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سیف ایگزٹ مل جائے, یہ ہم ڈال دیں. اس وجہ سے ہم نہیں ہیں ذمہ دار سر, ہم نہیں ہیں, یہ ریزنز ہیں. یہ تو فلانے ٹھیکیدار کی وجہ سے سڑکوں کا سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے, وگرنہ تو ایسا نہیں ہے. اچھا یہ پانی کی گزرگاہیں ہیں, ان کی صفائی نہیں ہوئی, اس وجہ سے یہ سارے کا سارا ہوا ہے. یہاں لوگوں نے ناجائز گھر بنا لیے تھے. تو نوید صاحب حکومت کس کی؟ اس موقع کے اوپر میں واللہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سر میں پنجاب کی نوید صاحب آپ کو خاص طور پہ مثال دینا چاہوں گا. آسن اقبال کو آپ جانتے ہیں نوید صاحب, آپ کے دوست بھی ہیں. 5 مرتبہ نوید صاحب قومی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں. 5 سال کا مطلب کیا ہے, 25 سال. 5 مرتبہ کا مطلب ہے 25 سال. سر 25 سال سے تو آپ ڈان ہیں. آپ وہ جو شاہ رخ ڈان ہے نا سر, سلمان خان ڈان ہے, اس سے بڑا ڈان ہے یہ. آپ کے علاقے میں کوئی پر نہیں مار سکتا, کوئی پٹواری سر, کوئی اے ایس آئی, کوئی کانسٹیبل بھی بھرتی نہیں ہو سکتا نوید صاحب. تو اب سب کچھ تو آپ تسلیم کریں سر, یہ اسپرٹ پیدا کریں. اب آپ ہیں, خواجہ آصف کی مثال میں نے آپ کو دی. 30 سال اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے خواجہ صفدر صاحب, وہ ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے. اچھا انہوں نے اس کے بعد یہ موصوف موجود ہیں, اور اب کبھی ان کی تقریریں دیکھیں سر, آپ دریا کے کنارے اور سڑکوں کے اوپر اور فلڈ میں کھڑے ہو کے ان کے بیانات دیکھیں آپ, تو جس طرح مذاق نہیں اڑایا جاتا, تضحیق کی جاتی ہے لوگوں کی, تضحیق کر رہے ہیں اس وقت یہ لوگوں کی. تو یہ ایک مثالیں, اور پورے لاہور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نوید صاحب, لاہور پہ پچھلے 30 سال سے کون حکمرانی کر رہا ہے؟ وہی جو کیمپ اکھاڑ رہے ہیں لوگ, جو لوگوں کے کیمپ اکھاڑ رہے ہیں. تو اس لیے دیکھیں سر مسئلہ نوید صاحب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب ان کی پوری کوشش ہوگی اس ٹبر کی, اس خاندان کی, اس پارٹی کی جسے نون لیگ کہتے ہیں, اس کی پوری کوشش ہوگی اس وقت کہ اس کو ٹلٹ کیا جائے سسٹم کے اوپر, کچھ انڈیا کے اوپر دائیں بائیں ڈال کے, اور ہم مکھن میں سے بال کی طرح اس دفعہ نکل جائیں. لیکن میرا خیال کہتا ہے نوید بھائی
کہ ہم اس وقت جو کیمرے نوجوانوں کے بچیوں کے لوگوں کے چل پڑے ہیں نا تو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو بری طرح اس سے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلے ہی ان کے پاس بدقسمتی یہ ہے نوی صاحب کہ ان کے پاس چونکہ مینڈیٹ بھی نہیں تھا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہوں تو پھر آپ کا اعتماد اور ہوتا ہے آپ آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ اب مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور اوپر سے کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ بری طرح سے ہر طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اب آپ کے پاس فرسٹریشن ہے. ایسی جگہ پہ آ کے پھنس گئے ہیں کہ اب آپ کے پاس سیف ایگزٹ نہیں ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیف ایگزٹ مل جائے اور ہم نکل جائیں اور میرا خیال کہتا ہے کہ اس دفعہ پنجاب خاص طور پر نویس صاحب اور پاکستانی قوم شاید ان کو سیف ایگزٹ نہیں دے گے مجھے لگ یہی رہا ہے اللہ کرے نصر اللہ بھائی کیونکہ ہم جب اپنے اس سلسلے کو شروع ہم نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت بھی ہم نے اس بات کو بہت ببانگ دوہر اور واضح طور پر بیان کیا تھا کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ادر پوڈ کاسٹر اینڈ اس اور ہمارا یہ فوکس تھا کہ ہم پالیسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم پالیسی کے ریفرنس سے بات کریں گے اور بات کو پھیلائیں گے ہم نے ہر موضوع پر بات کی ہے ہم نے بہت سارے موضوعات پر ہم نے بات کی ہے اب یہ جو ایشو خاص طور پر ہے اس کو ہم پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے نہ یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کا وقت ہے نہ ہم یہاں بیٹھ کر اپوزیشن کو یا گورنمنٹ کو کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کسی کو آگے کر رہے ہیں ہم تو آپ کی ایفیشنسی جہاں اچھی ہیں ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ہم نے اس کو بڑھ کر بیان کیا جہاں آپ نے اچھے سٹیپس لیے ہیں اڑان کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا ہم نے پوری گورنمنٹ کے حوالے سے بہت اچھی امیدوں کا اظہار کیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر ہم یہ کر گئے تو ہم بہت آگے چلے جائیں گے دیکھیں رسول اللہ بھائی ابھی 10 مئی کے واقعے پر ہم تھوڑا سا اس وقت آتے ہیں اور پھر ایک میسج اپنے عوام کو نوجوانوں کو دیتے ہیں دیکھیں 10 مئی کا جو واقعہ ہوا 7 مئی کو آغاز ہو گیا اس کا یاد ہوگا آپ کو کہ رات کو اچانک پتہ چلا انڈیا نے حملہ کر دیا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم ڈرنے کے بجائے اور پرجوش ہو گئی ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جب راوی چونکہ لاہور کے قریب ہے تو راوی میں سیلاب آ رہا ہے تو رات کو فیملی ساری ادھر پہنچ گئی تھے کہ جا کے دیکھیں کس طرح کا سیلاب آ رہا ہے تو یہ ایک بلیسنگ ہے ریزیلینٹ قوم ہے ڈرتی نہیں ہے اور انڈیا میں بلکہ ایک میم بنی ہوئی تھی کہ وہ آپس میں بیٹھے اس بات کا وہ کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے نا وہ سارا بہ گیا ہے تو ایک اور بندہ جو ہے نا وہ اداس بیٹھا ہے تو اس سے پوچھا تو کیوں اداس ہے کہتے ہیں مہاراجا وہ ساری قوم جو ہے نا جتنے زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ پھر انجوائے کرتے ہیں انہوں نے اسی کو تفریح بنا لیا مختلف اس کے کلپس چلا رہے ہیں لوگ جو ہے نا وہ تیراکی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یعنی جیسے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن رسول اللہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے جو ہماری قوم نے اس وقت فیس کیا ہم نے جب بنیر کی بات کی اس سے پہلے کے واقعے کی بات کی تو دل دہل گیا یہ اس سے بڑا واقعہ ہو گیا پورا پنجاب اور آگے سندھ کا جو سامنے آئے گا اس کا انفراسٹرکچر تو ہے ہی نہیں نا یہاں تو چلیں کچھ نہ کچھ لڑیاں موجود ہیں پنجاب میں اور پنجاب نسبتاً انفراسٹرکچر وائز بہتر ہے یہاں کا یہ حال ہوا ہے تو ادھر آگے کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے نصر اللہ بھائی کہ یہ جو پانی اب آیا ہے ہمارے ایک دوست یہ بات بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے یہاں پر لاہور میں چنگ پہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں سے لوگوں کو کہا کہ جی پانی چلا گیا ہے اب آپ لوگ نکل جائیں گھر تو بچے ایکسائٹڈ تھے لیکن جو خاندان کے بڑے تھے بزرگ تھے یا کوئی مرد تھا وہ پریشان تھا کیونکہ اس نے جتنی محنت کر کے گھر کا ایک ایک چیز بنائی ہے نصر اللہ بھائی آپ دیکھیں نا گھر بنتے ہیں میں نوی صاحب یہاں پہ ایک سیکنڈ آپ روکوں گا آپ اپنا ریدم توڑیے گا نا وہ افتخار عارف نے کہا تھا کہ میرے مولا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے مولا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے تو گھر تو صرف مٹی گارے کا نام نہیں ہے یہ تو آدرش ہیں تمنائیں ہیں وہاں پہ انسان کی پیدائش ہے ماں باپ ہیں وہاں اس کی ساری زندگی کی بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں رسول اللہ بھائی یہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی کریٹیوٹی ہوتی ہے جو گھر کو ڈیولپ کرتی ہے یہاں سونا ہے یہاں جاگنا ہے وہ ایک دماغ لگتا ہے یہ اس کو ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو عورتوں کا بچوں کا پھر ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے گھر بن جاتے ہیں اب جن کے گھر بن گئے اور گھروں کے اندر سامان بچیوں کے جہیز پڑے تھے یا آپ نے کوئی باہر سے محنت کر کے کوئی فرنیچر خریدا اور گھر میں لگایا تھا وہ تو بیڑا غرق ہو گیا سب ایسے
اب کہاں سے وہ بنیں گے گھر دوبارہ؟ یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن جو حکومتیں زندہ حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کو ریکور کرنے کا پلان کرتی ہیں. وہ ان کے لیے لوگوں کے اندر لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہیں. اگر کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی صلی اللہ جاتی علیہ ہے وسلم. کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے 2 بندھے ہوئے ہیں. تو کیا ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں؟ تکلیف سے لوگ نہیں مرتے, بالکل ٹھیک, ڈسپیرٹی سے مرتے ہیں. بالکل رائٹ, بالکل ٹھیک. میں اس سے مر جاؤں گا کہ میرا جو ذمہ دار تھا, میرا جو حکمران تھا, وہ عیاشی کر رہا تھا اور اس کے کان میں جوں نہیں رہیں گی, بالکل ٹھیک. اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ اس نے ان پریشرز کی وجہ سے مجھے کیا. 10 مئی کے بعد کے پاکستان میں نصر اللہ بھائی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس پاکستان کو اب بار بار وہ بات دیکھیں, پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارا فوکس یہ کہ اب نیا سکل سیٹ چاہیے, بالکل ٹھیک. نیا ریٹرک چاہیے. اس نئے ریٹرک کے لیے کچھ آوازیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, کچھ بولنے کے طریقے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں, کچھ ہم نوجوانوں کو بھی ایک اشارے دے رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے تم بھی پازیٹیولی انوالو ہو جاؤ. پھر گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ رہ کر کام نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح کا جو پچھلا مائنڈ سیٹ تھا وہ نہیں چلے گا. اب وہ بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں, لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں, سمجھ گیا سب. اب اس پریشر میں ایک نیا پاکستان ڈیولپ ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے کے لیے بنیادی چیز ہے پالیسی کی انڈرسٹینڈنگ. اچھا, پالیسی کی انڈرسٹینڈنگ رسول اللہ بھائی اگر پیدا نہیں کی گئی یا نہ سمجھا گیا تو یہ باتیں ہم کرتے رہ جائیں گے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. قوم موقع ملنے کے باوجود بھی قوم وہ کام نہیں کر سکے گی تو قوم پیچھے چلے جائے گی. ہمیں پاکستان کو پیچھے نہیں جانے دینا. ہم یہ درخواست کرتے ہیں ان تمام طبقات سے, تمام افراد سے, تمام نوجوانوں سے کہ وہ آگے آئیں اور اس موقع پر وہ کردار ادا کریں. مجھے روٹی ضرور دیں, لیکن روٹی کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ یہ روٹی لانے کے لیے پیچھے کا پورا انفراسٹرکچر کس طرح سے مینج کیا ہے آپ نے. مجھے اس شعور کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے پیچھے گورنمنٹ باہر بیٹھی جو فیصلے کر رہی ہے وہ کس طرح سے میرے گھر کو پروٹیکٹ کریں گے. کل کو کوئی حادثہ آتا ہے, کوئی اور واقعہ ہوتا ہے, تو میں کس طرح سے اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, نیا لٹریچر تیار کرنے کی ضرورت ہے, نئے کریٹیو ڈرامے بنانے کی ضرورت ہے, نئی فلموں کے موضوعات کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نئی شاعری کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے ملک کو اب اس لیول پر لے کے جا سکیں جو پچھلے 70 سال کے بعد کا پاکستان ہے. اور یہ پر اعتماد بھی ہو, یہ پروقار بھی ہو, یہ ترقی کی طرف گامزن بھی ہو, اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوں کہ یہ قوم کو کھڑا کر سکے اور قوم کا جو اس وقت کا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس کام کو کرنے کے لیے نصر اللہ بھائی پالیسی میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا جو ہے نا وہ پہلے بھی پیغام رہا ہے, اسی پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جائے. اگر توجہ دی جائے گی تو گورنمنٹ کو بھی راستہ ملے گا اور عوام کو بھی راستہ ملے گا. ورنہ ہم یہ بلیم گیم کرتے رہیں گے, گیمنگ چلتی رہے گی, ریٹرکس ایک دوسرے کے خلاف بیان ہوتے رہیں گے, ہمیں نتیجہ کچھ نہیں ملے گا. اور ہماری قوم پھر ایک دفعہ اللہ نہ کرے کہ وہ 10 مئی کی جو ہمیں ایک پروٹیکشن یا ایک بوسٹ ملا ہے وہ خدا نہ کرے کہ اس غفلت کے اندر ضائع ہو جائے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ نوی صاحب ایک بات اور, چونکہ پنجاب بھی اور پورے ملک کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ برسات کا موسم گزرتا ہے تو کچھ خاص بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں, جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ پیٹ کی بیماریاں ہیں, جلد کی بیماریاں ہیں, جس کے اندر اس طرح کا خاص یہ جو ساون بھادوں گزرتا ہے تو اس کے بعد خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ والی جسے پیچش کہتے ہیں, ہیضہ کہتے ہیں, یہ خاص بیماریاں ہیں, واٹر بورن ڈیزیز ہیں. بہت بڑا یہ چیپٹر ہے نصر اللہ بھائی, واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں. اچھا, اس وقت ظاہر ہے کہ جب لوگ کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور پانی صاف پینے کا میسر نہیں ہے, اچھا کھانے کی جہاں وہاں جو کیفیت ہوگی, کون سی ایسی فریج ہے اور کون سا ایسا گرم کھانا ہے جو وہاں پہ آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہوگا, تو اس وقت دیکھیے یہ 22 لاکھ لوگ ہیں, تھوڑی آبادی نہیں ہے. بہت بڑا. ایک ایک انسان اور ایک ایک بچہ اور ایک ایک بیٹی قیمتی ہے نبی صاحب. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میئرز لینے کی ضرورت ہے اور نبی صاحب میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ کسی وزیر اعلیٰ کو, کسی وزیر اعظم کو آپ کو نیند کیسے آ گئی, واللہ نبی صاحب, مطلب آپ کا پنجاب بے یارو مددگار چھت کے نیچے پڑا ہے, بارش آ رہی ہے اور آپ سوئے ہوئے, مطلب ممکن کیسے ہو گیا؟ یہ سپرٹ جب تک پیدا نہیں ہوگی,
یہ والا ایکومن جب تک پیدا نہیں ہوگا نبی صاحب، بات نہیں بنے گی، تو اس موقع کے اوپر ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جس ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے، جن میڈیسنس کی ضرورت ہے، ان کا بھی خیال کیا جائے، اور انسانی زندگی سب سے اولین ترجیح ہے۔ یہ تو ہم نے چند ان چیزوں کی بات کی، تو نبی صاحب چونکہ دیہات کا میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو دیہات کے اندر نبی صاحب انسان نا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ انسان ہر چیز بہا دیتا ہے، اپنی بھینس کو اور گائے کی بڑی قدر کرتا ہے، بکری کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اچھا، اس کا بھینس دودھ دیتی ہے، چائے بنتی ہے، دہی بنتا ہے، مکھن بنتا ہے، آدھا گھر بھینس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے مال مویشی اس پورے سیلاب کے اندر ڈسٹرب ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد ان کی آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب کے اندر بہ رہے ہیں، بہت ساری اموات بھی ہو گئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ایسٹیمیشن لگانا چاہیے، فلڈ ریلیف اتھارٹی بنانی چاہیے، جہاں جہاں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹے ہیں ان گاؤں کو ٹھیک آئیڈیل گاؤں بنانا چاہیے، اور دنیا کو دکھانا چاہیے اور اس کو پبلش کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس 46 لاکھ ڈالرز آئے، ہمارے پاس یہ 1 ارب ڈالر آئے، ہمارے پاس یہ 50 ارب ڈالر آئے، یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے، یہ گھر ہیں جو ہم نے سب کچھ بنا دیا۔ عام لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں، پبلک کو شامل کریں، این جی اوز کو شامل کریں، اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کریں تاکہ دنیا کے اندر پاکستان کا یہ والا جو فیس ہے جس کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ہوپ ہے، جس کے اندر کریج ہے، جس کے اندر جد و جہد ہے، وگرنہ یہ لوگ تو آباد ہو ہی جائیں گے، یہ لوگ تو چل ہی پڑیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے، یہ چل پڑتی ہے، توکل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ سوال پبلک کا تو اس وقت ہے ہی سو ہے، سوال تو یہ ہے نویس صاحب کہ تو بتا قافلہ کیوں لوٹا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حکمرانی ہے، آپ اس وقت جہاں پہ کھڑے ہیں آپ نے کیا کیا، اور جس طرح آنے والی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، ہم آنے والے دنوں میں اپنے آڈینس سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ تو یہ سارے کا سارا چیپٹر ہے کلائمیٹ چینج کا، موسمیاتی تبدیلیاں گلوب کے اوپر جو ہو رہی ہیں، آنے والے 2-4 دنوں میں ہم ایک پورا 2-3-4-5 ایپیسوڈ کریں گے جس کے اوپر اپنے آڈینس کو، پبلک کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا، کیسے ڈسٹرب کر رہی ہے، پاکستان کو کیسے کر رہی ہے، دنیا کو کیسے کر رہی ہے، گلوب کو کیسے کر رہی ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں، کچھ تشنہ بھی ہیں، کچھ کے جواب ہم نے دیے ہیں، کچھ کے جواب آپ نے خود تلاش کرنے ہیں، تلاش کیجئے، کنیکشنز کو ملائیے، ڈاٹس کو ملائیے، تصویر کو مکمل کیجئے تاکہ یہ پاکستان کا جو نقشہ ہے، اس کی جو تصویر ہے یہ مکمل ہو، اور یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنے۔ جڑے رہیے، رابطے میں رہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔